السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ انفال آیات نمبر 20 تا 28 پڑھیں گے۔ جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومنوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول راستہ بتاتے ہیں اس راستے پر چلو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسے لوگوں میں شامل مت ہونا کہ جو خدا کا حکم سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور بعد میں اسی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو ایسے فاسق لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کا حکم نہیں سنتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، سوچ دی، سمجھ دی، صلاحیت دی، اس کے باوجود بھی جب ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا گیا، حق اور سچ کا پیغام بتایا گیا، تو وہ اس پیغام کے انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے، اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ایسے بہرے گونگے لوگ اللہ کے تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بدترین جانور سے بھی بدتر ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، ان کو شعور بھی دیا ہے، ان کے پاس صلاحیت بھی ہے، ان کے پاس سماعت بھی ہے، اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا گیا تو وہ اس پیغام کے منکر ہو گئے اور حق اور سچ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شرد دواب یعنی بدترین جانور سے بھی بدتر کہا ہے، اور اس آیت میں سے ہمارا سوال بھی ایگزام میں آتا ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سمجھتا ایسے لوگوں میں نیکی کا مادہ ہے تو ان کو ضرور نیکی کرنے کی توفیق دیتا۔ ایسے لوگوں میں تو نیکی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان میں ایسا مادہ ہے۔ اگر بغیر صلاحیت کے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بات سنوا دیتا تو وہ لوگ اس سے منہ پھیر لیتے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں جس کے دل میں نیکی کا مادہ ہی نہیں ہے اللہ نے رکھا، اور نہ ہی اس ایسے لوگوں میں نیکی کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کو بغیر صلاحیت کے کوئی بات سنوائی جاتی، بتائی جاتی، تو وہ لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں سے کہ اے مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ جب رسول خدا تمہیں بلائیں تو ان کے حکم پر لبیک کہو، ان کے حکم کی تعمیل کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ جو ہے وہ انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، جو دل نیکی اور اچھائی سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ایسے دل کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو کہ روز قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب اس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتے ہیں کہ مومنوں، اس وقت کو، اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے ڈرو
جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب دے گا اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس عذاب میں گناہ گار کے ساتھ ساتھ وہ نیک لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ان نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کریں اور اپنی قوم کو وہ سیدھے راستے، صحیح راستے پر لے کر آئیں، کیونکہ اللہ جو ہے تعالیٰ جو ہے وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں بہت قلیل یعنی کم تعداد میں تھے اور خود کو ضعیف یعنی کمزور سمجھتے تھے، اور ہر وقت تمہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ تمہیں کوئی اڑا نہ لے جائے یعنی تمہیں مار نہ دیں، تو اللہ نے تمہیں جگہ دی، مدینہ دیا، اور اپنی مدد سے اللہ نے اپنی مدد سے تمہیں تقویت بخشی اور قوت بخشی، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں رہتے تھے، اور جب تم مکہ میں رہتے تھے تو بہت قلیل یعنی کم تعداد میں تھے مسلمان، اور بہت ضعیف یعنی خود کو کمزور سمجھتے تھے، اور ہر وقت انہیں اپنی موت کا ڈر ہوتا تھا۔ تو اللہ نے ان کی مدد کی، ان کو جگہ دی رہنے کے لیے مدینہ، اور اللہ نے اپنی مدد سے ان کو قوت طاقت بخشی اور ان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگلی آیت میں سے ہمارے پاس سوال بھی بن کے آتا ہے کہ سورہ انفال میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، یعنی جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول جو ہے احکامات بتاتے ہیں، ان احکامات میں جو ہے کمی کرنا، ان احکامات میں سستی کرنا، غفلت کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس کے علاوہ آپس کے معاملات میں بھی جو ہے وہ خیانت نہ کرو، یعنی اگر آپ کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھواتے ہیں اور وہ چیز آپ واپس نہیں کرتے آپ کو، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو راز کی بات بتاتا ہے اور آپ اس کا راز فاش کرتے ہیں، تو یہ راز کی امانت میں خیانت ہے۔ اور اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور وہ وعدہ نہیں نبھاتے، تو یہ وعدے کی خیانت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، یعنی جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول احکامات بتاتے ہیں اس میں غفلت نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو، اس میں سستی نہ کرو۔ جو آپس کے معاملات ہیں اس میں بھی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد جو ہے دنیا میں بڑی آزمائش ہیں، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے، جائیداد حاصل کرتا ہے، اور اس مال کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو یہ انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اس کے بعد اولاد کے بارے میں کہا، اولاد بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ بعض اوقات انسان اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز اور غلط طریقے استعمال کرتا ہے، اور اولاد کے پیار میں
حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان کے لیے آزمائش ہے، اور جو اس میں پورا اترتا ہے اللہ کے پاس اس کے لیے نیکیاں اور ثواب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سے 5 عبارات کے تراجم بھی آتے ہیں، جس میں پہلا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ اگلی تراجم میں ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اگلا ترجمہ ہے اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگلا ترجمہ ہے اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔ آخری ترجمہ ہے اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہیں، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سورہ انفال آیات 29 تا 37 پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔